نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ خصوص بالخصوص جو ہے یہ ماہ شعبان کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس بابرکت مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف، کیونکہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ماہ شعبان کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا رحمتوں والا ہے اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ جیسا کہ کچھ مہینے خاص ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ وظائف بھی کچھ مہینوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو بہت خاص ہوتی ہیں، جن کے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ دکھنے میں تو بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کے فائدے بہت سارے ہیں۔ تو اسی طرح آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ قرآن مجید کی بہت سی چھوٹی سورت پر مشتمل ہے، جس کا نام سورت کوثر ہے۔ یہ ہے تو بہت چھوٹی سورت لیکن اس کے فائدے بہت بڑے ہیں۔ یہ سورت ایک مقصد کے لیے نہیں ہے، بڑے بہت سارے مقاصد کے لیے ہے، بہت سارے فائدوں کے لیے ہے۔ پھر جو شخص اس بابرکت مہینے میں اس سورت کا وظیفہ کرے گا اللہ رب العزت اسے ایک نہیں بلکہ بہت سارے فائدے دے گا۔ نمبر 1، پہلا فائدہ اس سورت کے وظیفے کا کیا ہے؟ یعنی اس مہینے میں اس سورت کا وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو رزق سے مالا مال کر دیں گے۔ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں خوشادگی آ جائے گی، رزق اتنا وسیع ہو جائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ رزق کے لیے کوشش کر کے تھک گئے ہیں تو رزق آپ سے دور بھاگتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رزق آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، یعنی اتنا سخت رکاوٹ ہے آپ کی رزق میں۔ تو اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ بندہ رزق کے پیچھے نہیں جائے گا بلکہ رزق بندے کو خود تلاش کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ پہلے بھی یہ وظیفہ میں نے بہت سارے بہن بھائیوں کو بتایا جو آج ان کے گھروں میں بہت زیادہ اس وظیفے کی وجہ سے امن و سکون ہے، ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج بھی وہ شہنشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کس وجہ سے اتنی شہنشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس سورت کا وظیفہ کرنے کی برکت سے آج وہ محلات کے مالک ہیں، بنگلوں کے مالک ہیں، پیسوں کی ریل پیل ہے، گھروں میں گاڑیاں ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ تو وہ کس کے بل بوتے پہ ہوئے ہیں؟ اس وظیفے کی بل بوتے پہ ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے انہوں نے بنگلے بنا لیے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ سے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ ایک بہن جو ہے وہ میرے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بہت ہی نیک انسان ہے، رزق حلال کمانے والا ہے، بہت ہی نیک دل سیرت ہے، بہت ہی نیک دل انسان ہے، کافی پڑھا لکھا ہے، لیکن کافی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو نیک دل دیا ہے۔
بہت اچھی، ان کو بینک میں بہت اچھی جاب ملی تھی، لیکن انہوں نے چھوڑ دی کیونکہ وہ حرام نہیں کما سکتا تھا اپنوں کا۔ وہ چاہتے تھے، ان کے میاں چاہتے تھے کہ وہ اپنا کاروبار کریں۔ تو ان بہن نے مجھے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم اگر کاروبار شروع کریں تو اللہ رب العزت اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ وہ عروج پہ پہنچ جائیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ پیسہ تو بہت لگاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کاروبار شروع کریں تو ہمارا کاروبار چلے نہ۔ تو میں نے ان بہن کو سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ بتایا، تو ان بہن نے اس وظیفے کو اپنے شوہر کو بتایا، اور وہ ماشاءاللہ ان کے شوہر بہت نیک تھے، 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا، ادھر انہوں نے وظیفہ شروع کیا اور ساتھ ہی کاروبار میں ہاتھ ڈال دیا۔ ادھر وظیفہ روزانہ وہ یہ وظیفہ کرتے تھے، اور روزانہ یہ وظیفہ کرتے تھے، اور اللہ کریم نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ آج وہ کروڑوں روپے کما بھی رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے مالک بھی ہیں، اور گھر گاڑی بنگلہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اور دوسرا یہ وظیفہ جو ہے ایک مقصد کے لیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وظیفہ یہ صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ بہت سارے مقاصد کے لیے ہے۔ تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے بہت ہی مجرب ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد بالکل سرے سے ہے ہی نہیں، اور وہ علاج کروا کے تھک گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو جو بھی شخص اس بابرکت مہینے میں یعنی ماہ شعبان میں اس وظیفے کو کرے گا اور اولاد کی نیت کر کے کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت اسی مہینے میں آپ کو خوشخبری سنا دیں گے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ضرور اولاد ہوگی۔ اور یہ وظیفہ بھی میں نے ایک بہن کو بتایا تھا، اور انہوں نے سورۃ کوثر کا روزانہ وہ وظیفہ کرتی تھی، اور اللہ کریم نے ان کو 10 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا، اور وہ بھی اولاد نرینہ عطا کی۔ تو یہ عمل جو ہے وہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وظائف کے لیے شرط یہ ہوتی ہے، ایک تو آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے، اپنے رب پر پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی میں وظیفہ ایک تو بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی خاص بہت ہی مجرب بھی وظیفہ ہے، اور دل میں پختہ یقین رکھنا ہے کہ اگر میں اللہ کی کلام کو پڑھ رہا ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی برکت سے مجھے میرا رب جو ہے وہ رزق سے یعنی جو بھی مقصد ہے اس سے نہ نوازے۔ تو میں نے ان بہن کو یہ وظیفہ بتایا، تو اللہ کریم نے 10 سال بعد ان کو اولاد نرینہ سے عطا کیا۔ تو آپ نے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا جو بہن بھائی میرے علاج کروا کے تھک گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ شعبان میں روزانہ سورۃ کوثر کی ایک تسبیح کریں عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ اور تیسرا اس سورت کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کہ یہ سورت جو ہے وہ دشمن کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے۔ یعنی اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں لیکن لوگ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، لیکن کوئی یعنی ایک دشمن ہے جو آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو چین سکون سے جینے نہیں دیتا، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو پسند نہیں کرتا، آپ سے جلتا ہے، تو آپ اس وظیفے کو دشمن کے لیے بھی کریں تو انشاءاللہ، اور آپ نے اس وظیفے کو ماہ شعبان میں ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دشمن کو زیر کر دیں گے، اور آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دیں گے، اور وہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہوگا، اور آپ کے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے گا، اور آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ تو آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے کرنا ہے، وہ ماہ شعبان میں روزانہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے
باوضو حالت میں ہی جانماز پر بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح سورۃ کوثر کی کرنی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے یہ عمل اس مقصد کو دماغ میں حاضر ناظر جان کر اور خلوص دل کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اس بابرکت مہینے کی برکت سے آپ کے تمام مقاصد کو پورا فرما دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کو اس کو خود بھی کریں گے اور بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔